فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ میں سیمی زوار، ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38، اور یہاں پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں جنگ صفین، اور یہ جس چیپٹر میں ہے وہ ہے چیپٹر بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات حیدریہ۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں جنگ صفین۔ کتاب کے صفحہ نمبر 455 سے آغاز ہے۔ لکھا ہے مقام جنگ صفین، سن عیسوی جنگ سن ہجری 37، پھر لکھا ہے مدت جنگ 4 ماہ، ذیقعد، ذیالحج، محرم اور صفر۔ ابن جوزی کے مطابق لشکر امیر المومنین علیہ السلام 80,000 اور لشکر معاویہ 1,20,000۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ اب ہم اگلے صفحے پہ 456 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے بدری صحابہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں شامل تھے۔ ان کی تعداد 87 تھی، جن میں سے 17 مہاجر اور 70 ہی لکھا ہے، میرے خیال ہے اس میں تھوڑا سا مٹا ہوا سا تھا، اور 70 انصار تھے۔ معروف صحابہ جو جنگ صفین میں لشکر معاویہ کے ہاتھوں شہید ہوئے: عمار، یاسر، ہاشم ابن عتبہ، عین سے ہے عتبہ، حزیمیہ ابن ثابت، اویس قرنی۔ دیگر صحابہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ 1800 تھے۔ ان میں سے 90 وہ صحابی تھے جو بیعت رضوان سے مشرف ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے کل 25,000 شہید ہوئے، لشکر معاویہ سے 70,000 قتل ہوئے۔ 120 دن کی اس جنگ میں 70 جنگیں ہوئیں۔ چونکہ ان جنگوں کو صرف شجاعت حیدریہ کے زیر عنوان پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اختصار کو مد نظر رکھ رہے ہیں، ورنہ مذکورہ جنگوں میں ہر جنگ کے لیے ایک علیحدہ جلد کی ضرورت ہے، اور مورخین کی یہ کاوش پہلے سے موجود ہے۔ جنگ صفین بھی ہم مختصراً کتب اہل سنت ہی سے پیش کر رہے ہیں۔ مقدمات جنگ، جنگ کا پس منظر اور پیش منظر، محرکات جنگ وغیرہ ہر شے سے گریز کر کے ہم صرف اور صرف ایام پیری میں حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت پیش کرتے ہیں۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ کمال الدین نے اپنی جنگ صفین نامی تالیف میں لکھا ہے کہ جب دونوں صفیں آراستہ ہو گئیں تو معاویہ کی طرف سے معروف شجاع مہزان میم ہے ذیلف نون مہزان ابن عبد الرحمن نے سامنے آ کر مبارز طلبی کی۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے موئل میم واو اور حمزہ ہے، اور پھر میم لام مومل ہے، مومل ابن عبید مرادی مقابلے میں آیا، اور ساتھ ہی لکھا ہے رد و قدا کے بعد رے دال واو قاف دال ہے کے بعد موئل مہزان کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ مہزان نے موئل کا سر کاٹ کر اسے زمین پر رگڑا اور اوندھا کر دیا۔ پھر مہزان کے مقابلے میں مسلم ابن عبدریہ آیا، مہزان نے اسے بھی شہید کیا اور اس کا سر بھی کاٹ کر زمین پر رگڑ کر اوندھا کر دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے مہزان کی یہ خباثت اور شقاوت دیکھی تو آپ خود اس کے مقابلے میں آئے۔ مہزان آپ کو پہچانتا نہیں تھا،
ایک دو وار کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنے کیفر کردار کو پہنچایا، گھوڑے سے اترے، اس کا سر کاٹا اور سیدھا کر کے رکھ دیا، اور پھر باری باری معاویہ کے لشکر سے بہادر آتے گئے اور حضرت علی علیہ السلام ان کے سر کاٹ کر زمین کے رخ سیدھے رکھتے گئے، حتیٰ کہ 7 سروں کی ایک قطار لگ گئی۔ لکھا ہے معاویہ کا حرب نامی غلام تھا ہیرے بے، جس سے اسے بہت محبت تھی۔ معاویہ نے حرب سے کہا کہ اس سے نجات دلا، تو خود جا۔ حرب نے کہا کہ معاویہ میں اسے جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اگر ایک ایک کر کے تیرے لشکر سے لوگ اس کے مقابلے میں جاتے رہے تو تیرے سوا کوئی نہ رہے گا۔ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ میں اگر گیا تو قتل ہو جاؤں گا، جیسے آپ کا حکم ہو، میں تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ معاویہ نے کہا ذرا ٹھہر، میں کسی اور کو بھیجتا ہوں، اور پھر حضرت علی علیہ السلام مبارز طلبی کر کے واپس چلے گئے۔ لکھا ہے معاویہ کے لشکر سے قریب کاف رے یہ بے قریب ابن صباح سواد بے الف ہے آیا، اس کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے برقع خولانی آیا، بیر قاف عین اور خیوا لام الف نون چھوٹی ہے آیا، قریب کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ پھر حارث حکمی آیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام خود تشریف لائے، پہلے قریب کو واض و نصیحت کی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، مقابلہ ہوا، قریب اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر 4 آدمی اور آئے جو آپ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے بآواز بلند فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو نہ مرواؤ، تم خود آؤ، میں اور تم مقابلہ کر لیں، جو مارا جائے گا دوسرا بلا شرکت غیر حکمران ہوگا اور یہ نزاع ختم ہو جائے گا۔ نون ز الف عین۔ لکھا ہے عمرو عاص نے کہا کہ معاویہ علی علیہ السلام نے بات انصاف کی ہے۔ معاویہ نے کہا تو نے مجھے کبھی غلط مشورہ نہیں دیا، آج کیا تو حکومت شام کا خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ معاویہ نے عمرو ابن داؤد سے کہا کہ جا، کیا دیکھ رہا ہے؟ علی علیہ السلام مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں۔ عروہ مقابلے میں آیا لیکن زیادہ دیر نہ لگی کہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کو اجنبی بنا لیا اور میدان جنگ میں مبارز طلبی کی، غلطی سے عمرو ابن عاص عین الف صاد مقابلے میں آ گیا۔ علی علیہ السلام نے اسے آتا دیکھ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عمرو سمجھا کہ مجھ سے ڈر گیا ہے، اس نے تعاقب میں گھوڑا ڈال دیا اور رجس خوانی کرنے لگا، آج تو اگر علی علیہ السلام بھی مقابلے میں آتے تو میں انہیں قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا۔ یہ سن کر علی علیہ السلام نے گھوڑے کی باگ موڑی اور فرمایا عمرو اگر تو علی علیہ السلام ہی کو مارنا چاہتا ہے تو پھر آ، میں ہی علی علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر عمرو کے ہوش اڑ گئے اور اس نے گھوڑے کو دوسری طرف بھگا دیا۔ علی علیہ السلام نے تعاقب کر کے گھوڑا پیچھے لگایا اور پیچھے سے نیزے کا وار کیا۔ نیزہ زرہ میں اٹک گیا۔ جو ہی علی علیہ السلام نے نیزہ نکالنے کی خاطر جھٹکا دیا، عمرو گھوڑے سے گر گیا اور گرتے ہی الٹا ہو کر کپڑا اٹھا دیا۔ علی علیہ السلام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور واپس آ گئے۔ معاویہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ معاویہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ جب عمرو پہنچا اور معاویہ کو ہنستا دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ معاویہ نے کہا اگر علی علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ پیچھے سے نیزہ گزار ہی دیتا، لیکن یہ علی علیہ السلام کی حیا تھی کہ تو بچ کر آ گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ معاویہ کا ایک پہلوان بصرہ بے سین رے الف بصرہ بن ارتات الف رے تو الف گولتا بھی تھا، اس سے صحاح ستہ میں کافی احادیث مروی ہیں۔ مترجم ایسر الف یہ سیرے جاڑو دی بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا جو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ لکھا ہے کہ اس نے یعنی کہ پہلوان نے اپنے غلام سے مشورہ لیا کہ علی علیہ السلام کے مقابلے میں جانے کے لیے تیرا کیا مشورہ ہے؟ غلام نے کہا کہ اگر تو آپ زندگی سے اکتا چکے ہیں تو پھر بسم اللہ، اور اگر آپ اس خواہش میں جانا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ علی علیہ السلام کو مار سکیں گے
تو یہ خیال انتہائی خام ہوگا۔ ہم آگے ہیں پیج 458 پر۔ بصر نے کہا تعجب ہے کہ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ موت ہی ہے، کوئی بلا تو نہیں، مرنا تو بہر صورت ہی ہے، تلوار سے نہیں تو بستر پر۔ یہ کہہ کر بصر مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب اسے اپنے مقابلے میں دیکھا تو آپ نے حملہ کیا۔ بصر پہلے حملے ہی سے گھوڑے پر نہ ٹھہر سکا، زمین پر گر گیا۔ جب بصر کو اپنا انجام نظر آنے لگا تو فوراً اوندھے منہ ہو گیا اور کپڑا ہٹا دیا۔ علی علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور چلے گئے۔ بصر جب سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے سر سے خود خیوہ و دال گر گیا۔ جب شیعہ نے علی علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کیا قبلہ نہ تو بصر تھا، یہ تو بصر تھا، اسے تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دفع کرو، جو طریقہ جان بچانے کا ان لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ انہی کو مبارک ہو، مجھ سے بے شرمی نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہے معاویہ بصر کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور بصر شرمانے لگا۔ معاویہ نے کہا بصر شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو پہلا شخص نہیں بلکہ تجھ سے پہلے عمر و آس بھی اسی ذریعے سے جان بچا کر آیا ہے۔ بصر عمرو کو دیکھ کر اور عمرو بصر کو دیکھ کر ہنستا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک نوجوان نے کہا اے شامیوں، تمہیں شرم ہے تو چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ عمرو آس نے تمہیں جان بچانے کا نیا گر سکھایا ہے۔ اور پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، یہ جو اشعار ہیں سارے عربی میں ہیں سامعین، اور ان سب کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ کیا جنگ کے ہر دن تمہارے جنگجو بہادر اسی طرح لڑیں گے کہ اس کی شرمگاہ بھرے میدان میں عوامی معائنے کے لیے کھلی ہوگی۔ دوسرا شعر کا ترجمہ، اور ہر بہادر سے علی علیہ السلام اپنا تنا ہوا نیزہ اس حالت میں روک لیں گے اور معاویہ خیمے میں تنہا بیٹھ کر یوں ہی قہقہے لگاتا رہے گا۔ لعنت ہو اس توہین آمیز ایسی بری صورت حال پر جس کی رسوائی تا قیامت نہ مٹے گی۔ اگلا شعر ہے، اب عمرو آس اور بصر ابن ارطاق سے کہہ دو کہ اپنی راہ لو اور دوسری مرتبہ کبھی شیر کے سامنے نہ آنا۔ اگلا شعر اس کا ترجمہ کہ تم دونوں اور کسی کا شکریہ ادا نہ کرنا، اگر شکریہ ادا کرنا تو ایک علی علیہ السلام کی حیا کا اور اپنی شرمگاہوں کا شکریہ ادا کرنا، انہی دو چیزوں نے تمہیں دوسری زندگی دی ہے۔ اور آخری شعر کا ترجمہ کہ اگر تمہاری شرمگاہ کی نمائش اور علی علیہ السلام کی حیا یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو تم نیزے سے بچ نہیں سکتے تھے، اور یہ تو تمہیں معلوم ہے ہی کہ علی علیہ السلام کو کبھی دوسرا وار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ اشعار کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا مکمل۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کا ایک غلام تھا جس کا نام احمر تھا، الف ہے میم رے۔ وہ میدان میں مبارز طلبی کے لیے آیا۔ مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج سے ایک مجاہد آیا۔ عثمان کے غلام نے نیزے کے وار سے اسے شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام خود آگے بڑھے۔ اس نے تلوار سے وار کرنا چاہا، آپ نے ڈھال پر تلوار کو روک کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھین لی، اس کی زرہ میں ہاتھ ڈال کر گھوڑے سے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور اس کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ گئیں۔ معاویہ کا حریث نامی غلام بڑا بہادر تھا۔ معاویہ نے اسے کہا علی علیہ السلام سے بچ کے رہنا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی آنے پر تیار نہ ہوا تو آپ نے لباس اور گھوڑا بدل لیا اور میدان میں آئے۔ عمرو آس نے پہچان لیا کہ علی علیہ السلام ہے جو اجنبی بن کر کھڑا ہے۔ عمرو نے حریث غلام سے کہا کہ اس جوان کا مقابلہ کر۔ حریث مقابلے میں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہ ایک وار سے کھوپڑی اڑ کر دور جا گری۔ بعد میں جب معاویہ کو پتہ چلا کہ حریث کو عمرو ہی نے علی علیہ السلام کے مقابلے میں عمدن بھیجا تھا تو معاویہ عمرو آس سے کہا کرتا تھا کہ حریث کا قاتل تو ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ ایک مرتبہ عباس ابن ربیعہ مقابلے میں آیا۔ معاویہ کی طرف سے مقابلے کے لیے
غراؤ ابن ادہم نکلا اور بڑے تکبر سے کہنے لگا کہ عباس، او عباس، مقابلہ کرو گے؟ عباس نے کہا تو کیا گھوڑے سے اتر کر مقابلہ کرے گا؟ تو غراد نے کہا کیوں نہیں، جیسے تو کہے ویسے کر لیتے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے، مقابلہ شروع ہوا، کوئی ایک دوسرے کو زیر نہ کر سکا۔ کافی دیر کے بعد عباس کو غراد کی زرہ میں ایک شگاف نظر آیا۔ عباس نے اسی شگاف پر وار کر کے اسے دو ٹکڑے کر ڈالا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ہم ہیں پیج 459 پہ لکھا ہے کہ معاویہ نے اعلان کیا کہ جو شخص اسے قتل کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ یمن سے بنی لخم کے دو شخص آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ہم اسے قتل کریں گے۔ معاویہ نے کہا جاؤ، جو پہلے قتل کر کے آیا انعام اسی کو دوں گا، دوسرے کو بھی محروم نہیں کروں گا۔ جب دونوں عباس کے سامنے آئے اور دعوت جنگ دی تو عباس نے کہا کہ میں جب تک اپنے آقا سے اجازت نہیں لوں گا اس وقت تک نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا پھر جاؤ اور اجازت لے کر آؤ۔ عباس چلا گیا، حضرت علی علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اسی خیمے میں بیٹھ، اپنا لباس، اسلحہ اور گھوڑا مجھے دے دے، وہ دو ہیں، ان کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عباس کا لباس پہنا، اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ جب لخمیوں نے دیکھا تو انہوں نے عباس ہی سمجھا، کہنے لگے بس آ گیا ہے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آ گیا ہوں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے ایک آدمی سامنے آیا، اس نے وار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کا وار خالی دے کر اس کے پیٹ پر ارزن عین رے زواد الف دو زبر ارزن وار کیا، جس سے وہ دو نیم ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ علی علیہ السلام کا وار خالی گیا ہے، لیکن جب گھوڑے نے ایک قدم آگے اٹھایا تو وہ شخص دو حصے ہو کر گر گیا۔ گھوڑا بدک کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں آ گیا اور پھر دوسرا آگے بڑھا، اسے بھی حضرت علی علیہ السلام نے بلا تاخیر اپنے ساتھی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے عام حملے کا حکم دیا۔ یہ وہ حملہ تھا جو تمام رات جاری رہا اور لڑائی ہوتی رہی۔ اسی رات کو لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تنہا حضرت علی علیہ السلام نے اس رات 500 شامیوں کو قتل کیا۔ یہ وہ سنگین رات تھی جب صبح ہوئی اور لاشوں کو گنا گیا تو اس رات کے مقتولین کی تعداد 36,000 تھی۔ اب لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جابر انصاری سے مروی ہے کہ اسی رات ذوالفقار بار بار ٹیڑھی ہوتی جاتی تھی اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر جبرائیل امین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول عالمین نے اس تلوار کی تعریف میں لا سیف الا ذوالفقار نہ کہا ہوتا تو آج میں اس سے جنگ نہ کرتا۔ بار بار اسے سیدھے کرنے میں میرا کافی وقت لگ جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی جنگ جاری رہی، دوسری رات بھی شدت جنگ میں فرق نہ آیا، حتیٰ کہ مسلسل 4 دن اور 3 راتیں رہی۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نہ کسی کے پاس تیر رہا، نہ کمان رہی، نہ نیزہ رہا، نہ تلوار رہی، نہ ہاتھوں میں سکت تھی، نہ قدموں میں طاقت رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو کھڑے دیکھتے تھے اور کوئی کسی پر حملہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اتنی شدت کے باوجود بھی ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے چہرے پر نہ تھکاوٹ کے آثار دیکھے اور نہ کہیں پریشانی نظر آئی۔ جب معاویہ نے اپنی فوج کی بدحالی دیکھی تو اس نے اشس ابن قیس کندی ابو بکر کے بہنوئی کو خفیہ پیغام بھیجا کہ تجھ سے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، ادھر ہماری فوج کا برا حال ہے۔ ادھر معاویہ نے فوج کو حکم دیا کہ نیزوں پر قرآن بلند کرو۔ 500 قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے۔ اشس نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اب قرآن کا فیصلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ ہم پیج 460 میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ ابھی ہم چیپٹر وہی ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات حیدریہ، اور اب ہم اگلی ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اور صفحہ بھی اگلا ہے اور صفحہ نمبر 461 ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور
قرآن لکھا ہے اس سلسلے میں کتب اہل سنت کے مطابق جتنی آیات حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہیں انہیں ایک الگ کتاب علی علیہ السلام اور قرآن میں جمع کیا گیا ہے جسے ولی العصر ٹرسٹ رتہ متہ نے شائع کیا ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب کہ لکھا ہے کہ نبی الانبیاء اور شہادت حضرت علی علیہ السلام کی پیشن گوئی، یہ ہیڈنگ ہے۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے امالی میں شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر ماہ رمضان کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا قبلہ اس ماہ میں افضل الاعمال کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی علیہ السلام افضل الاعمال محرمات الہیہ سے پرہیز ہے۔ یہ فرما کر آپ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی ماہ رمضان میں تیرا خون بہایا جائے گا، مجھے وہ بد نصیب اس وقت بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ مصروف نماز ہیں، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور وہ ستون مسجد کی اوٹ سے نکل کر آپ کے سر پر حملہ کر رہا ہے، آپ کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ میں دین و ایمان پر ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام تو دین و ایمان پر ہوگا۔ یا علی علیہ السلام جو تجھے قتل کرے گا گویا اس نے مجھے قتل کیا ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، جو تجھے سب کرے گا گویا اس نے مجھے سب کیا ہے، کیونکہ تو میرا نفس ہے، تیری روح میری روح کا جز ہے، تیری طینت میری طینت کا حصہ ہے۔ اللہ نے تجھے اور مجھے ایک نور سے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اور تجھے امامت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یا علی علیہ السلام تیری امامت کا منکر گویا میری نبوت کا منکر ہے۔ یا علی علیہ السلام تو میرا وصی میرے بیٹوں کا باپ ہے اور میری بیٹی کا شوہر ہے۔ یا علی علیہ السلام تو میری زندگی اور میرے بعد میں میری امت کا خلیفہ ہے۔ اب ہم آگے پیج 462 پر لکھا ہے تیرا امر میرا امر اور تیری نہیں میری نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے اور جس نے افضل الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے، تو مخلوق خدا پر حجت خدا ہے، تو اسرار الہیہ کا امین ہے اور بندگان خدا پر خلیفہ خدا ہے۔ اور پھر لکھا ہے فرحت الغریب میں عبد الکریم ابن طاؤس نے ابن عباس کے سلسلہ سند سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام میری اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ذات احدیت نے ارض و سما پر پیش کی۔ سب سے پہلے آسمان ہفتم نے ہماری محبت کو قبول کیا، اللہ نے اسے عرش و کرسی سے مزین کیا۔ دوسرے نمبر پر چوتھے آسمان نے قبول کیا، اس سے اللہ نے بیت المعمور سے آراستہ کیا۔ تیسرے نمبر پر آسمان اول نے قبول کیا، اسے اللہ نے ستاروں کا حسن عطا فرمایا۔ چوتھے نمبر پر وادی حجاز نے قبول کی، اللہ نے اسے بیت اللہ سے نوازا۔ پانچویں نمبر پر سرزمین شام نے ہماری محبت کو قبولیت کی سعادت بخشی۔ ساتویں نمبر پر سرزمین عراق نے قبول کی، اسے اللہ نے تیرے جسم کا امین قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا قبلہ کیا میں عراق میں دفن ہوں گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یا علی علیہ السلام وادی نجف تیرا مسکن ہوگی، کوفے میں تجھے عبد الرحمن ابن ملجم میری امت کا شقی ترین شخص شہید کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ مناقب میں ہے کہ جنگ خندق میں جب عمرو ابن عبدود کی ضرب سے حضرت علی علیہ السلام کا سر زخمی ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر پٹی باندھی، آپ کے آنسو ٹپک پڑے اور فرمایا یا علی علیہ السلام کاش میں اس وقت بھی ہوتا جب تیری یہ ریش تیرے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ پھر آگے لکھا ہے اگلے پوائنٹ میں کہ سبت ابن جوزی نے تذکرہ الخواص میں روایت کی ہے کہ احمد نے بتایا ہے کہ ایک
ایک دن افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، کیا تجھے معلوم ہے کہ اولین و آخرین میں سے بد نصیب ترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ قبلہ، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی علیہ السلام، جو تیرے سر کے خون سے تیری ریش کو خضاب کرے گا وہ کائنات کا بدترین بد نصیب ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ خصال کتاب صدوق میں منقول ہے کہ جنگ نہروان کے بعد ایک یہود نے حضرت علی علیہ السلام سے مسجد کوفہ میں سوال کیا، یا علی علیہ السلام، کیا آپ واقعاً وصی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ہم پیج 463 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے رائس الیہود نے عرض کیا کہ یا علی علیہ السلام، ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی پر 7 امتحانات حیات نبی میں اور 7 وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حیات نبی میں آپ پر کون کون سے 7 مصائب آئے اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون سے 7 مصائب آئے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 7 امتحانات گنوائے اور پھر وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 مصائب گنوا کر اپنے صحابہ سے تصدیق کرائی اور فرمایا 7واں بھی باقی ہے اور وہی 7واں امتحان میرا اور میری زندگی کا آخری امتحان ہوگا، اس کے بعد مجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ رائس الیہود یہ سن کر رو دیا اور انہیں روتا دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ ہم نے عرض کیا قبلہ، ممکن ہے رائس الیہود کو تو اشارے سے معلوم ہو گیا ہو لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوا، آپ مہربانی فرما کر ہمیں بھی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ ریش میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ رائس الیہود نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور مسجد کوفہ میں رہنے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت وہ مسجد ہی میں موجود تھا۔ ضرب کے بعد جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو رائس الیہود نے عرض کیا میرے آقا اسے فنار کر دیں، کیونکہ میں نے صحف موسیٰ علیہ السلام میں پڑھا ہے کہ وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل قابیل اور ناقہ صالح کے قاتل قیدار سے زیادہ بدتر شخص ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ اب نیکسٹ لکھا ہے کہ ارشاد مفید میں، کتاب کا نام ارشاد مفید میں عامر ابن واصلہ سے مروی ہے کہ کوفے میں حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو بیعت کے لیے جمع کیا۔ جب لوگ بیعت کرنے لگے تو ابن ملجم بھی انہی میں تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ ابن ملجم کو واپس کیا اور دوسری مرتبہ آیا، آپ نے دوسری مرتبہ بیعت کے لیے بغیر واپس کر دیا۔ وہ تیسری مرتبہ آیا، آپ نے تیسری مرتبہ واپس کر دیا اور چوتھی مرتبہ پھر آیا، آپ نے بیعت لی اور بیعت لیتے وقت فرمایا بخدا میری یہ ریش میرے خون سر سے خضاب ہوگی۔ جب ابن ملجم واپس جانے لگا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے۔ آئیے ان اشعار کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلے شعر کا ترجمہ کہ موت کے لیے کمر بستہ ہو جا، موت تجھ سے ملاقات کر کے رہے گی۔ دوسرے شعر کا ترجمہ کہ جب موت تیرے صحن میں قدم رکھ لے تو پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب آئیے اب ہم اگلے صفحے کی جانب، پیج 464۔ پھر لکھا ہے کہ ارشاد ہی میں، کتاب ارشاد ہی میں اصبغ الف صاد بے غین سے مروی ہے کہ جب ابن ملجم بیعت کر کے واپس جانے لگا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے واپس بلایا، اس سے مزید وعدے اور حلف لیے کہ بیعت شکنی نہیں کرے گا۔ جب وہ تیسری مرتبہ جانے لگا تو آپ نے پھر واپس بلا کر بیعت نہ توڑنے کی کہ سنگین وعدے اور قسمیں لیں۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا اے امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے میرے سوا اور کسی سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ تو آپ نے سرد کھینچ کر فرمایا کہ اتنی تاکید اور توثیق کے باوجود مجھے تجھ پر بیعت کی وفا نظر نہیں آ رہی،
جا کام کر۔ اور اب آئیے اگلے پوائنٹ میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ نہروان سے واپس آئے تو امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بیٹے ماہ رمضان سے کتنے دن گزر گئے؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، قبلہ 13 دن گزر گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹے ماہ رمضان کے باقی کتنے دن رہتے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اے امیر المومنین علیہ السلام 17 یعنی 17 دن رہ گئے ہیں۔ ابن ملجم مسجد میں زیر ممبر ہی بیٹھا تھا، آپ نے ابن ملجم کی طرف دیکھا اور فرمایا، شقی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریش کو اس سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ یہ فرما کر آپ نے ابن ملجم کی طرف دیکھا۔ ابن ملجم اٹھا، ممبر کے سامنے آیا اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، آپ ایک عرصے سے میری طرف دیکھ کر ہمیشہ یہ فرمایا کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں اور یہ میں ہوں، آپ چاہیں تو میرے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیں تو مجھے قتل کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی تک تو نے ارتکاب جرم نہیں کیا۔ اچھا ایک بات بتا، بچپنے میں تیری دایا یہودیہ تھی؟ ابن ملجم نے عرض کیا، یہودیہ ہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن تو نے کسی بات پر اسے ناراض کیا اور اس نے غصے میں تجھے کہا تھا کہ اے ناقہ صالح کو قتل کرنے والے سے زیادہ بد نصیب انسان۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام اس نے بالکل اسی طرح کہا تھا۔ اور اب یہاں پر آخری 2-3 لائنیں رہ گئی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ارشاد کتاب نام ہے، وہ ارشاد ہی میں بنی بے نون چھوٹی ہے، بنی کندہ کاف نون دال ہے کہ بوڑھوں سے مروی ہے کہ ہم نے مسجد کوفہ میں 20 سے زیادہ مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، وہاں وہ کہاں گیا جو ناقہ صالح کے قتل سے بھی زیادہ سیاہ بخت ہے، تاکہ میری ریش کو میرے سر کے خون سے خضاب کر دے۔ اب سامعین یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ چیپٹر کون سا؟ کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات حیدریہ، یہ بالکل مکمل ہو گیا۔ اور اب ہم اگلی نشست میں اگلے چیپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں، کہ جس کا عنوان میں آپ کو ابھی بتا دوں، وہ ہے شہادت، وصیت اور غسل و جنازہ۔ یہ ہم اس چیپٹر کے میں اور مزید جانیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔